میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے ایک اور خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں عزیز بلگامی. ناظرین، حفیظ میرٹھی مرحوم ایک اسلام پسند تعمیری ادب کے علمبردار انقلابی شاعر تھے جو 2000 عیسوی میں ہم سے جدا ہوئے تھے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے تھے. 45 سال قبل جب ملک میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اور حکمرانوں کا رویہ اپنے عوام کے تئیں سفاکیت اور بربریت زدہ ہو گیا تھا، تو ایسے دور ظلم و ستم میں حفیظ میرٹھی صاحب نے اپنے انقلاب آفرین کلام سے ستم رسیدہ عوام کی ڈھارس بنا رہے تھے. ایک بے باک اور جرت مند شاعر جس نے جبر و ظلم کے اس ماحول میں جو گزشتہ صدی کے 70 کے دہے میں ایمرجنسی کے نام پر برپا کیا گیا تھا اور جس دور میں جمہوریت کا اسی طرح گلا گھونٹ دیا گیا تھا جس طرح آج کے ارباب اقتدار کی جانب سے گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت حفیظ اپنی حق پرستانہ اور ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے ملک کی مظلوم عوام کے جذبات میں طوفان برپا کر رکھا تھا، اہل وطن کے قلوب کو گرما دیا تھا. انہوں نے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کی تھی کہ جن کے خلاف وہ اپنی شاعری کی زبان میں آواز بلند کر رہے ہیں وہ وقت کے جابر حکمران ہیں اور کسی وقت بھی اپنا عتاب نازل کر سکتے ہیں، اور یہ عتاب ان پر فی الواقع نازل بھی ہوا. حفیظ صاحب کی اپنی حق پرستانہ شاعری تخلیق کرنے کی پاداش میں 22 ماہ کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑا. آئیے آج ہم ان کا انقلاب آفرین کلام ایک بار اور سنتے ہیں اور ملک کے موجودہ خوفناک قسم کے ماحول میں اس سے حوصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، غزل کے جس شعر پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی وہ شعر بھی ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اشعار ملاحظہ فرمائیے. داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں ہیں محافظ جہاں قاتلوں کی طرح. ہم شعر پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سماعت کرتے چلے جائیں. مقرر تو میں مصرع نہیں پڑھوں گا بلکہ مسلسل شعر پڑھتا چلا جاؤں گا. داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں ہیں محافظ جہاں قاتلوں کی طرح. ہمسایوں سے ہم وطنوں سے لاشیں پوچھا کرتی ہیں. ہمسایوں سے ہم وطنوں سے لاشیں پوچھا کرتی ہیں. پیار کی باتیں کرنے والوں قاتل کیوں بن جاتے ہو. کہیں مسلی ہوئی کلیاں کہیں روندے ہوئے غنچے. بہت سی داستانیں ہیں شبستانوں سے وابستہ. میں یوں رہزن کے بدلے پاس باں پر وار کرتا ہوں. میرے گھر کی تباہی ہے نگہبانوں سے وابستہ. مورخ تیری رنگ آمیزیاں تو خوب ہیں لیکن
کہیں تاریخ ہو جائے نہ افسانوں سے وابستہ۔ ابھی کیا ہے کل ایک ایک بوند کو ترسے گا میخانہ، ابھی کیا ہے کل ایک ایک بوند کو ترسے گا میخانہ، جو اہل ظرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے۔ اے جبر آج فیصلہ کر کے اٹھیں گے ہم، جھک جائیں تیرے سامنے یا سرکشی کریں۔ اے جبر آج فیصلہ کر کے اٹھیں گے ہم، جھک جائیں تیرے سامنے یا سرکشی کریں۔ بڑے ادب سے غرور ستم گراں بولا، جب انقلاب کے لہجے میں بے زباں بولا۔ ابھی سے ہوش اڑے مصلحت پرستوں کے، ابھی سے ہوش اڑے مصلحت پرستوں کے، ابھی میں بزم میں آیا ابھی کہاں بولا۔ حصار جبر میں زندہ بدن جلائے گئے، کسی نے دم نہیں مارا مگر دھواں بولا۔ یہی بہت ہے کہ زندہ تو ہو حفیظ میاں، یہی بہت ہے کہ زندہ تو ہو میاں صاحب، زمانہ سن کے میرے غم کی داستاں بولا۔ اللہ رے بہار کی یہ چیرہ دستیاں، اللہ رے بہار کی یہ چیرہ دستیاں، دامن یہاں ملے تو گریباں وہاں ملے۔ اپنی ہستی پہ نہ اترا، اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی کوہ غرور، اپنی ہستی پہ نہ اترائے کوئی کوہ غرور، وقت نے پھینک دیے ایسے اٹھا کر کتنے، وقت نے پھینک دیے ایسے اٹھا کر کتنے۔ تہذیب نو کے عہد میں انسانیت کے ساتھ انسان نے کیا سلوک کیا دیکھتے چلے۔ پھر داغدار ہو گیا دامان گلستاں، لو آج پھر کسی نے نشیمن جلا دیا۔ دو گھڑی مل بیٹھنے سے سب پتہ چل جائے گا، دو گھڑی مل بیٹھنے سے سب پتہ چل جائے گا، جو بظاہر خوش ہے وہ بھی اصل میں رنجیدہ ہے۔ ضروری ہے کفن بردوش رہنا، ضروری ہے کفن بردوش رہنا، وطن ہے کوچہ قاتل ہمارا، وطن ہے کوچہ قاتل ہمارا۔ ناظرین، اب جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ وہی شعر ہے جس کے پڑھنے کے بعد پولیس آتی ہے اور حفیظ صاحب کو گرفتار کر لیتی ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا ایک جابر نوجوان لیڈر اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایک جابر کا مجبوروں نے ایسے استقبال کیا، ایک جابر کا مجبوروں نے ایسے استقبال کیا، آ نکلا ہو کوئی مسیحا جیسے درد کے ماروں میں، آ نکلا ہو کوئی مسیحا جیسے درد کے ماروں میں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں دنیا کے بھرے بازار میں، ایک معمولی سی شے جس کو سکون دل کہے۔ چلا وہ دور ستم گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، جو ہر سلیب کو مردانہ وار دیکھتے تھے۔ پیغام یہ ملا ہے جناب حفیظ کو، انجام پہلے سوچ لیں تب شاعری کریں۔ ذہن سنجیدہ مسائل سے ہٹانے کے لیے روز یہ شیخ و برہمن کا تماشا نہ کرو، روز شیخ و برہمن کا تماشا نہ کرو۔ ہو گئے لوگ اپاہج یہی کہتے کہتے، ابھی چلتے ہیں ذرا راہ تو ہموار بنے۔ تکرار سے کیا حاصل مل جل کے گزر کر لیں، کل رات یہ کہتا تھا رہزن سے میرا رہبر۔ اس سے پہلے آدمی کی اتنی بے قدری نہ تھی، سوچتی ہے آج دنیا آدمی کا کیا کرے۔ ذکر
چھڑ جائے اگر قوم کی بدبختی کا، رہنماؤں کی طرف کوئی اشارہ نہ کرو۔ سب مجھ پہ مہرے ظلم لگاتے چلے گئے، میں سب کو اپنے زخم دکھانے میں رہ گیا۔ جب اپنی آنکھوں سے آنسو امڈ کے آنے لگے تو اپنے زخم ہی اپنی ہنسی اڑانے لگے جب اپنی آنکھوں سے آنسو امڑ کے آنے لگے تو اپنے زخم ہی اپنی ہنسی اڑانے لگے۔ ہلکا سا یہ ایک فرق دلوں میں جو پڑا ہے، پچھتاؤ گے اس زخم کو گہرا نہ سمجھ کر۔ زباں بندی سے کب جذبات کا سیلاب رکتا ہے، حدود بحر کی پابند طغیانی نہیں ہوتی۔ درد پر تبصرہ تو بہت ہو چکا، درد کو آپ محسوس بھی کیجئے۔ میں جو تڑپ کر رہا ہوں تو ظالم یوں فرمائے ہے، اتنا گہرا گھاؤ کہاں ہے، ناحق شور مچائے ہے۔ خاک سرگرمی دکھائیں بے حسی کے شہر میں، برف کے ماحول میں رہ کر ٹھٹر جاتی ہے آگ۔ پاسباں آنکھیں ملے، انگڑائی لے، آواز دے، اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ۔ امن ہی کے دیوتاؤں کے اشاروں پر حفیظ، جنگ کی دیوی کھلے شہروں پہ برساتی ہے آگ۔ اکیس بہار بداماں چمن میں آگ لگی، مہک رہا ہے دھواں زلف دلبراں کی طرح۔ چھا جائے گی ماحول پہ کچھ اور اداسی، بجھتی ہوئی شمعوں سے چراغاں تو نہ ہوگا۔ یہ ہنر بھی بڑا ضروری ہے، کتنا جھک کر کسے سلام کرو، سانپ آپس میں کہہ رہے ہیں حفیظ، آستینوں کا انتظام کرو۔ چمن میں ہم نہ رہیں گے تیرے پلٹنے تک، ٹہر ذرا جاتی ہوئی بہار ٹہر۔ خون اس دورے گرانی میں بہت سستا ہے، رات پھر گاؤں میں ایک قتل ہوا پانی پر۔ ہمیں تو باد صبا کا بھی اعتبار نہیں، خزاں سے ہاتھ ملا کر چمن میں آئی ہے، جان ہتھیلی پر رکھ لے، کہنی ہے گر سچی بات، ہم ابھی جرم بھی سمجھ نہ سکے، فیصلہ بھی سنا گئی دنیا۔ ہر سمت ظلمتوں کے پرستار ہیں یہاں، شمع کدھر جلائیں کہاں روشنی کریں، میدان کارزار میں آئے وہ قوم کیا، جس کا جوان آئینہ خانے میں رہ گیا۔ اور چند شعر سماعت فرمائیے۔ سہمی دھوپ سائے لرزہ بر اندام سے، کون ٹکرانے اٹھائے گردش ایام سے، فضا پہ چھائی ہے مایوسیوں کی تاریکی، میرے یقین میری راہ میں اجالا کر، ان میں کوئی ساز نہیں ہے، راگ نہیں ہے، رنگ نہیں، میری چیخوں سے شرمندہ کیوں شہنائی ہوتی ہے،
حفیظ کو بھی ہے تائید ظلم کی تاکید، حفیظ کو بھی ہے تائید ظلم کی تاکید، یہ لوگ شمع سے کہتے ہیں تو اندھیرا کر، حاکم شہر ہوا جان کا دشمن یارو، حاکم شہر ہوا جان کا دشمن یارو، اور تنقید کرو حاشیہ ورداروں پر، اور تنقید کرو حاشیہ ورداروں پر، تبصرہ کیا کریں اب اپنے طرفداروں پر، تبصرہ کیا کریں اب اپنے طرفداروں پر، ہم کو دروازوں کا دھوکہ ہوا دیواروں پر، ہم کو دروازوں کا دھوکہ ہوا دیواروں پر، ایک تو کشتی ڈبو دی ناخدا نے، اور پھر ایک تو کشتی ڈبو دی ناخدا نے، اور پھر اس پہ اترا ہے کہ ہم گرداب کو ساحل کہیں، اس پہ اترا ہے کہ ہم گرداب کو ساحل کہیں۔ کرم ہے یہ بھی مسافر نواز لوگوں کا، کرم ہے یہ بھی مسافر نواز لوگوں کا، ہماری لاش ہمارے وطن میں آئی ہے، ہماری لاش ہمارے وطن میں آئی ہے۔ اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی، اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی، یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے، یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے۔ جمود زندگی میں بے پیے ہلنا بھی مشکل تھا، جہاد زندگی میں یاد میں خانے نہیں آتے، وہ طوفان سر جھکا کر آپ ہٹ جاتے ہیں راہوں سے، وہ طوفان سر جھکا کر آپ ہٹ جاتے ہیں راہوں سے، جو تیور دیکھ لیتے ہیں تمہاری ناخدائی کے، جو تیور دیکھ لیتے ہیں تمہاری ناخدائی کے۔ چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستو، چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستو، داغ اپنے پاس رکھے روشنی بانٹا کیے، داغ اپنے پاس رکھے روشنی بانٹا کیے، مدتوں پھول سمجھتی رہی ان کو دنیا، ہم نے تو زخم بھی رکھے ہیں سجا کر کتنے، ہم نے تو زخم بھی رکھے ہیں سجا کر کتنے۔ گزار کر تو دکھائے میری طرح کوئی، گزار کر تو دکھائے میری طرح کوئی، ترس رہا تھا مگر فیض یاب جیسا تھا، ترس رہا تھا مگر فیض یاب جیسا تھا۔ کتنے چہروں کی بشاشت کا ہے اس پر انحصار، کتنے چہروں کی بشاشت کا ہے اس پر انحصار، میری مصنوعی خوشی کی قدر کیا جانے کوئی، میری مصنوعی خوشی کی قدر کیا جانے کوئی۔ مجھے نگاہ ترحم سے دیکھنے والوں، مجھے نگاہ ترحم سے دیکھنے والوں، میری خودی کو تو یہ بھیک بھی پسند نہیں، میری خودی کو تو یہ بھیک بھی پسند نہیں۔ زنجیریں تو ہٹ جائیں گی ہاں ان کے نشاں رہ جائیں گے، زنجیریں تو ہٹ جائیں گی ہاں ان کے نشاں رہ جائیں گے، میرا کیا ہے ظالم تجھ کو بدنام کریں گی زنجیریں، میرا کیا ہے ظالم تجھ کو بدنام کریں گی زنجیریں۔ میں کیوں اہل جہاں کی ترش روئی کا برا مانوں، میں کیوں اہل جہاں کی ترش روئی کا برا مانوں، گراں خوابی میں جھنجلایا ہی کرتے ہیں جگانے پر، گراں خوابی میں جھنجلایا ہی کرتے ہیں جگانے پر۔ ڈوب جائے گی یہ کشتی گر اسے ساحل ملا، ڈوب جائے گی یہ کشتی گر اسے ساحل ملا، زندگی کو ہر قدم پر ایک طوفان چاہیے، زندگی کو ہر قدم پر ایک طوفان چاہیے۔ ہماری بے قراری کو نہ چھوڑو مطمئن لوگو، ہماری بے قراری کو نہ چھوڑو مطمئن لوگو، کہ تقدیر سکون ہے ہم پریشانوں سے وابستہ، کہ تقدیر سکون ہے ہم پریشانوں سے وابستہ، کہ تقدیر سکون ہے ہم پریشانوں سے وابستہ۔ تکو گے
यूं ही हवाओं का मुंह भला कब तक, तकोगे यूं ही हवाओं का मुंह भला कब तक, ये नाखुदाओं से एक रोज़ बाद वहाँ बोला। फिर कहते हैं कि खुदा का शुक्र कि महफिल में ज़िक्रदार छिड़ा, खुदा का शुक्र कि महफिल में ज़िक्रदार छिड़ा, हमें तो आने लगी थी जमाहिया लोगों। इस वक्त मुल्क में जो बेदारी है, इस बेदारी को सामने रखते हुए ये बहुत ही उम्दा शेर है। खुदा का शुक्र कि महफिल में ज़िक्रदार छिड़ा, हमें तो आने लगी थी जमाहिया लोगों। वहीं वहीं नज़र आया है सर बुलंद हफीज़, वहीं वहीं नज़र आया है सर बुलंद हफीज़, पड़ी है सर की ज़रूरत जहाँ जहाँ लोगों, पड़ी है सर की ज़रूरत, पड़ी है सर को, पड़ी है सर की ज़रूरत जहाँ जहाँ लोगों, वहीं वहीं नज़र आया है सर बुलंद हफीज़, पड़ी है सर को ज़रूरत जहाँ जहाँ लोगों। और ये आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हयात जिसकी अमानत थी उसको लौटा दी, हयात जिसकी अमानत थी उसको लौटा दी, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैलाकर, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैलाकर। नाज़रीन, ये था कलाम हफीज़ मेरठी जो इमरजेंसी के ज़माने में ज़बान ज़दे ख़ास व आम था। आज भी हम एक गैर मानना इमरजेंसी के दौर से गुज़र रहे हैं। ये अशार अहवाल वाक़ई का इज़हारिया भी हैं और इस दौर के हालात में उसी तरह बरमहल हैं जिस तरह ये 45 साल कबल बरमहल थे। आज भी इनकी ताज़गी का एहसास किया जा सकता है, क्योंकि आज भी वही हालात बने हुए हैं जिस तरह के हालात के दरमियान इन अशार की तख्लीक़ हुई थी। उम्मीद कि आपको हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर सुखन का ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर नवाजें और अज़ीज़ बेलगामी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा